اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم۔ مریم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں امی کا نام تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حرف مقطعات ہیں۔ اس کے بارے میں اس کا مطلب صرف اللہ کو ہی علم ہے اور کسی انسان کو علم نہیں ہے۔ اور عرب کا ایک انداز بھی تھا کسی بات کو شروع کرنے کے لیے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے، اللہ نے بھی اس کے لیے اسی کو آغاز بنایا، مگر اس کا جو معنی ہے یہ کسی کے انسان کے بس کی بات نہیں سمجھنا، صرف اللہ کو اس کا علم ہے۔ ذکر رحمتک ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی۔ زکریہ علیہ السلام جو ہے یہ جو ہے بنی اسرائیل میں قوم سے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جب بنی اسرائیل نے جو ہے کیا کیا کہ فلسطین پہ پورا قابض ہو گئے، تو 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، تو 12 کو پورے ملک میں بانٹ دیا، اور ایک قبیلہ اور تھا، اسی قبیلے میں یہ ہارون علیہ السلام کے قبیلے سے ہیں، اور یہ مریم علیہ السلام کی خالو ہے۔ اور مریم علیہ السلام کا ذکر جو سورہ آل عمران میں بھی بہت ملے گا، اس میں مریم علیہ السلام کو اس وقت کے لوگ جو ہیکل سلمانی ہے اس میں جو ہے وہ ان کی والدہ نے جو ہے ایک نظر مانی تھی کہ ہماری جو بیٹی جو بھی اولاد ہوگی ہم اس کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیں گے، وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے لیے کام کریں گے۔ تو بیٹی پیدا ہوگی جن کا نام مریم تھا، تو اس کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیا، اور ہیکل سلیمانی میں وہ اعتکاف میں رہتی تھی۔ جب زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے، تو اب بیٹی تھی تو پرورش مطلب دیکھ بھال کون کرے گا، تو ان کے خالو کی ذمہ داری دی گئی۔ تو خالو جاتے تھے، جس حجرے میں رہتی تھی اعتکاف میں، اس حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ طرح طرح کے پھل ہیں ان کے پاس پڑے ہیں مریم علیہ السلام کے پاس، تو پوچھتے تھے یہ مریم بتاؤ یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب وہی سوچ کر زکریہ علیہ السلام یہاں پہ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ذکر رحمتک ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی۔ یہاں ذکر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنا مقصود تھا، مگر اس کے پیچھے جو ہے آپ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی تو ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور آپ کی اہلیہ بھی نہ صرف بوڑھی تھی بلکہ عمر میں بانج بھی تھی، عمر بانج بھی رہی تھی، یعنی وہ بھی روایت میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر قریب میکسیمم 110 سال ہو چکی تھی۔ اب سوچ لو اندازہ کہ کتنا ہڈی مضبوط رہی ہوگی۔ ان حالات میں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش کوئی معمول واقعہ نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ اس واقعوں کے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چھپ کے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کی۔ اور یہ سمجھ لیجیے کہ دعا کا جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے چپکے سے، خاموشی سے، دل میں، اور آہستہ آہستہ، صرف بندے اور اللہ کا تعلق اس میں ہو۔ ہمیں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کو تیز آواز میں کرنا چاہیے، مگر جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہے دعا مانگنے کا وہ جو ہے اللہ اور بندے کا معاملہ ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا نہیں۔ تو وہاں پہ یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب اس نے پکارنا اپنے رب کو چھپ کے، قال ربی انی وہن عظم منی، اس نے عرض کیا، کس نے عرض کیا؟ زکریا علیہ السلام، اے میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ عظموں کو مطلب ہوتا ہے ہڈی، میں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ وَاسْتَعْلَ الرَّاسُ شَيْئًا، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، یعنی سر بھڑک اٹھا کہ جب مطلب میرا بال سفید ہو چکا ہے۔ جب کسی چیز میں کوئی چیز بھڑکتی ہے تو کیا ایک دم شعلہ نکلتا ہے، تو جب آدمی بڑھاپے پہنچتا ہے تو اس کا بال کا کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں جو لفظ آیا ہے بھڑک اٹھنا، وہ سر کے بال سے ہے، یعنی بڑھاپے کے سبب میرے سر کے بال مکمل طور پر سفید ہو گئے۔ شیء ولم اکن بدعاء ربک شقیا، اور اے میرے رب اور میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے، یہ میرے رب
ہم نے جب بھی آپ کو پکارا ہے، یعنی جب بھی کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے دعا قبول ضرور کرتا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں یا تو اس کا اجر ترنت مل جاتا ہے، یا تو اس کو اس کی رکھ لی جاتی ہے، قیامت کے دن اسے کام آئے گیا، اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے اس سے، مگر دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نیک نیت سے حلال طریقے سے کام کیے ہوں گے اور دعا مانگیں گے اللہ سے تو اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ یہ نہیں کہ حرام کھائیں اور دعا مانگیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ کتنا نماز پڑھتے رہیں، کبھی نامراد نہیں رہا، چنانچہ آج میں بڑی ہمت کر کے تجھ سے ایک بہت غیر معمولی دعا کرنے جا رہا ہوں۔ دنیاوی حالات اور طبی قوانین کے اعتبار سے تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ممکن ہے؟ کہ آپ عمر بہت زیادہ ہو چکی، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اللہ کے ہاں کوئی ناممکن نہیں ہوتی۔ اللہ کسی چیز کا وہ نہیں ہے، وہ کن فیکن، ہو جائے تو ہو جائے۔ سورہ یاسین میں ہے نا، کن فیکن، ہو جائے تو ہو جائے، اگر ارادہ کر لیا تو ہو جائے گا۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، تو ناممکن بھی ہو جاتا، مگر تو چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور مجھے اندیشہ اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، مجھے اپنے ورثہ میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کا متولی اور میرا جانشین بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یعنی ان کو فکر تھی، کس بات کی فکر تھی؟ جو منصب الہی ہے، یعنی انبیاء کے وراثت میں کیا ہوتا ہے؟ بہت مال دولت نہیں ہوتا ہے، وہ وارث کے لیے کیا فکر کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا، اور اس میں لوگ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو زکریا علیہ السلام کے خاندان والے تو بہت نیک نہیں تھے، اور اس لیے وہ فکر ہو کہ ہمارے پاس کون اس کو منصب کو سنبھالے گا، تو انہوں نے اللہ سے اسی لیے دعا کی، کہا کہ میرا کوئی وارث بنا دی جو ہیکل سلیمانی کا، یعنی جو اس وقت کا کی عبادت گاہ تھی، اس کا جانشین ہو جائے۔ وَقَانَتْ امراتی آقرن فہب لی من لدنک ولیا، اور میری بیوی بانج ہے تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر۔ ولی لفظ بہت اہم ہے، مجھے ایسا ساتھی عطا کر جو میرے مشن میں میرا دوست بازو بن سکے۔ یعنی کیا فکر تھی کہ جو اللہ کا کام ہے ہماری دنیا سے جانے کے بعد وہ اس کو کام کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نیک اولاد کی، اور جب زکریا علیہ السلام دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بھی پھل آتے ہیں طرح طرح کے، تو ہم اللہ سے دعا کریں گے، تو وہاں سے ان کو جو ہے جوش پیدا ہوا، پھر انہوں نے اس طرح کی دعا کی۔ یورثنی اور یورث من آل یعقوب، اور جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا، کیونکہ آپ یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہی تھے۔ مجھے ایک ایسی ساتھی کی ضرورت ہے جو میری دینی اور روحانی وراثت کو سنبھال سکے۔ میری وراثت کیا؟ یہ تو آل یعقوب کی وراثت ہے۔ کس کی یعقوب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایسا وارث عطا کر جو واقعی اس منصب کا اہل ہو، یعنی ایک دم اس لائق ہو، نیک ہو۔ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور میرے پروردگار اس کو بنائیو پسندیدہ بنائیے، یعنی اپنا بندہ پسندیدہ بندہ بنائیے۔ کہ ایک جگہ آتا ہے کہ قرآن میں کہ مرضیہ من جس کو راضی کر دیا گیا ہو، اور ایک سورہ بینہ میں ہے رضی اللہ عنہم کے حوالے سے فرمایا گیا، ایک آیت میں اور فرمایا گیا کہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف سے تو حال میں تو اس نے راضی اور تجھ سے راضی۔ اس دعا کے جواب میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بصارت دی گئی۔ کیا بصارت دی اللہ نے؟ یہیں پہ اسی آیت کو پورا کر لیتے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا، اے زکریا علیہ السلام ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، یعنی کون بشارت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں کہ ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا ہے، یعنی اس طرح کا پہلے کوئی انسان نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا، یعنی اس جیسی صفات کسی میں پیدا نہیں کی۔ تو زکریا علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر آگے کو آگے انشاءاللہ کل بیان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔